نہیں. علی فرماتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں, بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں, بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں. کیوں؟ مجھے کہتے ہیں کہ چلیے اس پر. علی فرماتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں, بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں. مجھے کہتے ہیں کہ چلیے اس پر. علی فرماتے ہیں میری تلوار کا وار فرنار کرتا ہے. علی فرماتے ہیں میری تلوار کا وار فرنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو گاڑ کر. علی فرماتے ہیں گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی, گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی. میری جرت کی امثال ہے اس قدر, کبھی شامی, کبھی خندق کا دن, کبھی ڈابر کا دن, کبھی میرے کے ساتھ.
عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا پیچھ نسلیں اجاڑ دیتا ہے. اسی کو بدنام سمجھ لائی، یہ ایک ہاتھ سے گرابر اکھاڑ دیتا ہے، ایک ہاتھ سے گرابر اکھاڑ دیتا ہے. بچے دی سیر سلامتی واسطے بلند تر سلوات. سلام پڑھیں. بات کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، اللہ جانے کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا. بصرہ دارو، میں سب حضرات کی طرف سے کربلا کے ان شہیدوں کو سلام کرنا چاہوں گا. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ایھا الشہید، السلام علیکم یا ایھا العطاش. کربلا کے پیاسو، ہم آپ کو سلام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بصرہ دارے، اس وقت حالت کیا ہے؟ سب بھی اپنے جلتے ہوئے خیموں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. کسی کا نہ بھائی رہ گیا ہے، نہ بیٹا رہ گیا ہے، نہ کسی کا کوئی رشتہ دار رہ گیا ہے. بصرہ دارے، ان مزدوروں کے ساتھ بی بی زینب بھی بیٹھی ہوئی ہے. بصرہ دارے، مختصر کیا، میرے بات پڑھنے والے ماموں زینب مجھ سے مسائل پڑھیں گے. بصرہ دارے، مختصر کیا، جب بی بی زینب علی کی بیٹی نے 3 بار کوشش کی ہے خیمے کے اندر جانے کی. جلتا ہوا خیمہ ہے، جلتی ہوئی لکڑیاں ہے. میری ماں بہنوں، دیکھنا علی کی بیٹی کی جرات دیکھو، یکدم یا علی کہہ کر خیمے کے اندر داخل ہوئی. کیا دیکھا؟ ایک بستر ہے جس سے ایک بیمار بنا ہوا ہے. بی بی سجاد کا منہ سے ادھر فرماتی ہے، سجاد آپ تو آگے کھولو. جب بی بی نے کہا سجاد آپ تو آگے کھولو، میری طرف دیکھے گا. بڑا سجاد نے آگے کھولی، آگے پر آنے لگ لیا. رہ کر فرماتی ہے، بی بی اپنا تیری چادر کہاں ہے؟ بی بی اماں تیری چادر کہاں ہے؟ کہاں اتر گئی؟ کہاں بی بی اماں بھاگ گئے؟ کہاں مارے گئے؟ کہاں بابا حسین کہاں ہے؟ کہاں مارے گئے؟ کہاں اکبر کہاں ہے؟ کہاں مارے گئے؟ کہاں قاسم کہاں ہے؟ کہاں مارے گئے؟ کہاں انہوں محمد کہاں ہے؟ کہاں مارے گئے؟ بی بی رہ کر فرماتے ہیں، سجاد ہم مردوں میں تم ہی رہ گئے ہو. سجاد ہم مردوں میں تم ہی رہ گئے ہو. بی بی رہ کر فرماتی ہیں، سجاد جو امام ہے، شریعت کا مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. مجھے یہ بتا، جلتا ہوا خیمہ ہے، جلتی ہوئی لکڑیاں ہے، مجھے یہ بتا خیمے سے باہر نکل جائے یا جل کے مر جائے. میرے بیمار امام نے 3 بار بیماری سے اپنے کوشش کی ہے، پر میرے امام سے نہ اٹھا گیا. بصرہ دارے، میرے سجاد لے کر فرماتے ہیں، بی بی اماں خیمے سے باہر نکل جائے، جان کا بچانا واجب ہے. اور الحمد للہ تعالیٰ قوم الظالمین. الرحمن الرحیم. قرآن کا سماعت. اپنی سلوات پڑھو. تھوڑا تھوڑا تکلیف کو تھوڑا لگ گیا، تھوڑا تھوڑا کیا جو پچھلے آمنا ہے تھوڑا آسانی ہو جائے گی. جی سوال پڑھو. دل میں چاہت ہو محمد کی تو پھر دوزخ کیسی، اور پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو، ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. عالم ارواحین میں خالق اکبر نے سب نبیوں کو اکٹھا کیا، سب روحیں اکٹھی کی.
کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے کوئی جو میرے عشق کا امتحان دے؟ سب لوگوں نے آپ کہا جی ہم امتحان دیں گے۔ اللہ نے کہا وعدہ یہاں کرو، امتحان جا کے وہاں دینا۔ ان سب نبیوں میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے زمین پر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا ہم امتحان دو گے؟ جی اللہ میں حاضر تیار ہوں۔ ابھی امتحان دینے کا سوچ ہی رہے تھے کہ بیٹا قاتل نکلا، بیٹا قاتل نکلا۔ آدم علیہ السلام نے سوچا اب امتحان کیا دینا، جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں عشق کا امتحان نہیں ہوتا۔ بات سنتے آئیے گا، داد جانب مولا امام زمانہ جانب، بات سنتے آئیے گا، بات سنتے۔ بسم اللہ۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آگے بڑھے، میں دوں گا تیرے عشق کا امتحان۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی عشق کے امتحان دینے کا سوچ ہی رہا تھا، ابھی وہ مرحلہ آیا ہی نہیں تھا کہ بیوی اور بیٹا چھوڑ کے پہاڑ پر چلے گئے، پہاڑ پر چلے گئے۔ اللہ نے کہا جہاں بیٹا اور بیوی باغی ہوں وہاں عشق نہیں ہوتا۔ ان سب نبیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے آگے نکل گئے تھے۔ انہوں نے بہت امتحان دیے تھے عشق کے۔ عشق تین چیزوں سے دیا جاتا ہے عشق کا امتحان، پہلے جان، مال اور اولاد سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بہت امتحان دے دیے تھے۔ جب زمین پر آئے فرشتے نے تسبیح پڑھی یا سبوحن یا قدوسن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ بکریوں کا دے دیا۔ تسبیح اور زیادہ اچھی لگی، سارا ریوڑ دے دیا، مال کا امتحان دے دیا۔ آگے جان کا امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک وقت خالق اکبر نے کہا اے ابراہیم اب اپنی جان کا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ حاضر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالق اکبر کی آواز آئی اس آگ میں کود جا۔ بلا قدر کود پڑا عشق آتش نمرود میں، عشق کود پڑا آتش نمرود میں۔ اللہ نے کہا کامیاب، اللہ نمروں سے امتحان کامیاب، اللہ نمروں سے امتحان کامیاب۔ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے ابراہیم میرے پیارے نبی اب جان اولاد کا امتحان۔ یا اللہ میں حاضر۔ اللہ نے کہا رکھ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری۔ بات سنتے آئیے گا، داد جانے مولا امام زمانہ جائے، بات سنتے آئیے گا۔ رکھ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری۔ ایک لمحے کے لیے حضرت ابراہیم بھی ہل گئے، چھری رکھ دی، پہلے پٹی باندھ لی۔ اللہ نے کہا اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں۔ خلیل ہے عاشق نہیں۔ چھری ہاتھ میں، منہ آسمان کی طرف۔ یا اللہ پھر کیسے ہوتے ہیں عاشق؟ اللہ نے کہا انتظار کر دکھاؤں گا 61 ہجری کو۔ اللہ نے کہا دکھاؤں گا 61 ہجری کو، آنا میدان کارزار میں تجھے دکھاؤں گا عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ چلتا چلتا سلسلہ 10 محرم کی
کی وہ گھڑی آ گئی جب امام حسین علیہ السلام نے ریت پر عدل کا ترازو لگا دیا، ریت پر عدل کا ترازو لگا دیا، 1.25 لاکھ انبیاء ٹیلوں پر، 1.25 لاکھ انبیاء کی صفیں ٹیلوں پر لگی ہوئی ہیں، ادھر تنہا کھڑا ہے میرا بادشاہ حسین۔ اے اللہ میں اس کا امتحان دینے آیا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا اے اللہ اگر میرا امتحان لینا ہے تو کربلا کی زمین پر آ، جاؤ جا کے پوچھو عالم دین سے کربلا کو کربلا مولا کیوں کہتے ہیں؟ ایک عرش مولا، ایک کربلا مولا، ایک مکہ میں اللہ کا اپنا گھر ہے لیکن مکہ مکرمہ ہے، مکہ مولا نہیں، مکہ مکرمہ ہے مولا نہیں، مدینہ میں اس کے رسول رہتے ہیں، مدینہ منورہ ہے مولا نہیں، نجف میں بھی بادشاہ رہتے ہیں، نجف اشرف ہے مولا نہیں، ایک عرش مولا، ایک کربلا مولا، تنہا کھڑا ہے میرا بادشاہ حسین بیٹوں کی لاشوں کے درمیان۔ اے اللہ میں دوں گا تیرے عشق کا امتحان۔ سب نبیوں کو ایک منظر پہ آگے کہنا پڑا یا اللہ بس، سب نبیوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری رکھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، نہ چل سکے، یا اللہ بس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، رو پڑے، یا اللہ بس، یا اللہ بس۔ محبت میں کچھ دینا پڑتا ہے، محبت میں کچھ مانگنا پڑتا ہے، محبت اس سے ہوتی ہے۔ محبت والے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھی، یا اللہ رزق دے دے، دے دیا، یا اللہ اولاد دے دے، دے دی، یا اللہ کاروبار دے دے، دے دیا۔ یہاں عشق میں اور محبت میں قانون ہی بدل گیا۔ عشق والے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، جو تجھے چاہیے وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ امام حسین بعد تیرے اور میرے مولا بادشاہ حسین ہیں۔ ذاکرہ نے کہہ دیا غریب حسین، لوگ کہتے ہیں غریب حسین، آج دیکھ میرے بادشاہ کی بادشاہت، نور توحید کربلا کے ٹیلوں پر، انبیاء ٹیلوں پر، یہ میرے بادشاہ حسین کی بادشاہت۔ ابھی یہ ملاقات ہو ہی رہے تھے، ادھر اللہ کا ازلی ترین دشمن ابلیس کربلا کے ٹیلوں پر اٹھتا ہوا آ گیا۔ اس نے کہا، یہ دیکھا کہ آج نور توحید کربلا کے میدان میں اترا ہوا ہے، زمین کربلا پہ آ کے کہتا ہے اے اللہ تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے، تو نہیں اترا، اے اللہ تیرے نبیوں پتھروں سے زخمی ہوتے رہے، تو نہیں اترا، آج کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کہا تیرا اور میرا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ سجدے پر۔ اس نے کہا وہاں بھی سجدہ، یہاں بھی سجدہ، وہاں میں نے سجدہ کروایا تھا اسے، یہاں یہ مجھے کرنے لگا ہے، آج ایک اس سجدے کے بدلے میں یہ مجھے کرنے لگا ہے۔ ادھر ابلیس نے کہا میں امتحان تب مانتا ہوں، میری بھی کچھ شرائط ہے، میرے پاس بھی آپ نے پاور دی ہوئی ہے، میں تب مانتا ہوں کہ اگر
سورج سوا نیزے پہ آئے. سورج اپنی پوری تمازت پوری دنیا سے اکٹھی کر کے امام حسین علیہ السلام کے جسم میں ڈالے. ادھر اللہ نے اشارہ کیا سورج کو, سورج سوا نیزے پہ آ گیا. اس نے اپنی پوری تمازت مولا امام حسین علیہ السلام کے جسم پر ڈال دی. ادھر ابلیس نے اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا, 9 لاکھ تیر کمانوں میں آ گئے. ادھر امام حسین علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر. ادھر ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا. ادھر امام حسین علیہ السلام نے کربلا اللہ اکبر کہا, ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا. ادھر آواز آئی ہے ابلیس کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تیری ربوبیت کی قسم, تیری ربوبیت کی قسم میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا اگر تم نے یہ عدم دکھایا ہوتا. في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقك ونتمتع فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. صحیح کیا جو کوئی پڑھنے والے نوں سمجھ آتی ہے کہ میں گل کر رہا دور چلے تھوڑے کیا چاہیے کیا کبھی سن پیا سا جنہیں تھوڑے جی انہوں نے قریب ہوں تے لطف زیادہ ہوگا ہے قسم کم جی کم کہ جب میں گئی ہوں کہ میں پائی بچے میں ہوں ٹائم کیوں ہے 4:50 ہو گئے چلان کے سنیں دی بڑا تباری سوال پڑھتا ان مومن کو کرتے جاتے ہیں تذکر باتیں جاتے ہیں ہاں یہ ٹائم ان بانڈوں کے چلتا گا بھائی مولا زندگی کا تاثیر دے لوگوں کی زندگی ہے چشم دور مولا حاصل آمد رضا کو محفوظ رکھے. حضرت گرامی القدر سب تو پہلا مالک نے اپنا پروگرام جدو شروع کیتا ہے تخلیق انسانی کا اس تو پہلے جنات انسان تو پہلے بلکہ آدم علیہ السلام جس نے زمین تے اترے آئے اس وقت اس جگہ دیتے جنات بھی مخلوق سی بلکہ کوئی ابلیس بدترین جڑا ہے یہ حکومت کر چکا سی. تاریخ اور خلفاء میں لکھا ہے کہ جس جگہ چاہت ملتان شہر ہے اس کا پایا تخت سے وسیع حکومت. انسان کا پروگرام جس نے بنایا جنات نو انسان دے مادرد کی تھی دوسرا بڑی مخلوق. اور جب سب تو پہلا انسان بھیجیا عدل مالک دائے ہوئے کہ انہوں ہاتھی بنا کے بھیجی محتاجی ہدایت نہیں ہدیا ہاتھی بنا کے بھیجیا. کانوں کوئی ایسا انسان نہ ہوئے مالک میں ایسا میرا ہاتھی کوئی نہیں سی انہیں پہلے ہی انسان ہاتھی بنا کے بھیجیا. اور ایسے ہاتھی دی اولاد دے وچی پھوٹ پئی حابیل نو قابیل نے قتل کر اور حضرت آدم علیہ السلام دی شخصیت انسانی اس شجر دی پہلی پھوٹ تو ہی فساد و خون ریزی شروع ہو گیا تکبر شروع ہو گیا حسد شروع ہو گیا بغض شروع ہو گیا اناد شروع ہو گیا. حضرت حابیل علیہ السلام دا قتل حسد بغض اور اناد کی وجہ دو قربانیاں پیش کی تھیں. حضرت حابیل نے بھی قربانی پیش کی تھی والد مبارکہ قابیل بھی پیش کی. حابیل دی قبول ہو گئے قابیل دی قبول نہ ہو اور اس وقت قبول نہ قبول ہون دی شناخت کی تھی
جس دی قربانی قبول ہوندی ایک اگ دا شعلہ آندا ہے جڑا اس نوں لے جاندا سی کھایا جاندا سی حضرت حابیل دی قربانی نوں وہ ایک شعلہ اگ دا آیا وہ لے گیا قابیل نوں چھڈ گیا حسد پیدا ہو رہا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی حابیل دی قربانی قبول ہوئی ہے منوں شرمندگی اٹھانا پڑی اسی وجہ سے حابیل علیہ السلام قتل کرتا قابیل آپ اس آگ دی پوجا کرنا شروع کر سب تو پہلے خدا کے مقابلے جو دوسری پوجا ہوئی ہے وہ آگ دی کہ آپ یہ راضی ہو جائے میرے سے میری قربانی بھی قبول کر اس تو یہ شروع ہو گئی قابیل دی اختراع سی ذہنی ایک اپنا وہم سی گمان سی جس وقت اولاد قابیل سی یا پھر حضرت شیس علیہ السلام جو وسیع حضرت آدم علیہ السلام تھا نے بھی حضرت آدم بیٹے حضرت شیس علیہ السلام حضرت شیس دی اولاد کے نال قابیل اور اولاد قابیل جنگ ہوئی جنگ جس وقت ہوئی اس وقت خدا کی طرفوں جب پرچم حضرت شیس علیہ السلام کی طرف لہرایا گیا وہ جبریل علیہ السلام کے کندھے سے سب تو پہلا پرچم جڑا علم آکدن جھنڈا آکدن پرچم آکدن رایت آکدن لوا آکدن وہ پرچم جڑا حضرت شیس کی طرفوں لیا وہ ملائکہ کے ہاتھ میں سی تو سفید رنگ سے آج کیونکہ زیارت شبی مولانا نبی عباس کی علم کی شبی ہے اس حوالے میں کام جملے ہمارے کہنے تاریخ درجے کہ یہ پہلا علم پہلا جھنڈا جنگ دے میدان دے حضرت شیس علیہ السلام کی طرفوں نمودار ہو گیا جس کو ملائکہ کے ہاتھ دے کے ہاتھ پروردگار نے خود بھیجی اس بعد جتنیاں بھی جنگاں ہوئیں نشانی کے طور پہ شراخت کے طور پہ پرچم اور جھنڈے لہرائے جاندے رہے حتیٰ کہ آہستہ آہستہ واشی قبائل کے اندر بھی ہم جس سے یاد ہوئے گا کہ امریکہ کس نے دریافت کی تھا سی انگریز کولمبس نے کولمبس جس وقت شرق الہند جزائر تلاش کرتا نکلیا اس نے جس نے ملاحظہ کیتے نا واشی قبائل دے پرچم انہوں نے کئی مختلف رنگاں دے پرچم اور طلائی اور چاندی دے پرچم بھی سونے اور چاندی دے پرچم اس کے بعد دوسری سب تو قدیم قوم کے لیے وہ ایران ہے فریدون ایسا بادشاہی قدیم دور دیچ اس کا جھنڈا آج بھی مشہور ہے اکوش کاویہ کاویائی اوکش اوفش کاویائی مشہور جھنڈا ہی اس کا اس کے بعد پھر جس قوم نے ترقی کی تھی نمودار ہوئی اس نے اپنا کہ جھنڈا اور پرچم بنایا اس دور دیکھ بھی اپنے اپنے قبیلے کے پرچم اور جھنڈے ہوں گے سن اور کئی مختلف جملے لکھے ہوں گے سن کوئی نشان لگے ہوں گے جو چہرہ نے پہلا جھنڈا جسے پیار کیتا اور لہرایا تیز دوسرے ازدہار سب کی تصویر سے کسی نے کسی چیز دیجئے تو ہر پاکستان کے اندر چند اور تارے بھی صحیح ہیں اور کئی جگہ دیتے بادشاہاں دی اپنی شکل تصویر آ جاندی تھی کئی جگہ دیتے انہیں تحریر لکھی ہوندی تھی کسی طرح دبو ہمیشہ آگے ہی بڑھو ہمیشہ پرچم کو اونچا رکھو ہر دم تیار اور آمادہ رہو جنگ لڑتے رہو یا مر جاؤ یا فتح کر لو اس قسم میں جملے لکھے ہوتے ہیں ایسے ہی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سنت راہی برقرار رکھتے ہوئے پاک پیغمبر جس لے آئے انہوں بھی اپنا پرچم پہلا سفید سے پھر سبز
مدر مقابل بنو میاں نے سر رد پرچم اپنے ایجاد کی بنی عباس نے پرچم بھی کالا رکھیا اور وردی بھی لباس بھی کالا رکھیا اور جڑا ساڈا لہرایا جا رہا ہے کالا کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام نے سوگواری دی وجہ تو اس نو شروع کیا بعد بنی عباس نے اس نو اٹھایا کیونکہ بنی عباس کی ضرورت سی کہ بنی امیہ کے خلاف آل محمد کے ہوا خواہ ہو کے امام حسین علیہ السلام دے قتل دے بدل رہن دی نعرے دے نال وہ برسر اقتدار ہے وہی امام زین العابدین علیہ السلام دسیا پرچم انہوں نے ہی اس کو استعمال کیا محترم عرض ہے کہ جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام اسلام کا پہلا پرچم چلتا بنی ہاشم چاہے انبیاء ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بعد بنی ہاشم چاہے بنی ہاشم دا ہمیشہ رہا حضرت عبدالمطلب تک بنی ہاشم دا چلے لوا بھی رہا اور رائٹ بھی رہا اس کے بعد ایک جڑا ہے رائے لوا جڑا ہے وہ دیتا گیا بنی عبدالدار دی اولاد دیا چھ گیا مصعب ابن امیر عمیر مصعب ابن عمیر دیا چھ گیا جڑا کہ جنگے احد میں شہید ہو گئے وہ بھی جناب امیر علیہ السلام دے کول آ گیا لوا بھی جناب دے کول اور رائت بھی جناب دے کول اے علم دی مصدق تاریخ پرچم اور جھنڈے دی اس میں ہر قوم نے اپنی عزت کا نشان جانے احترام کا نشان جانے وقار کا نشان جانے اور جڑا عالم بردار ہوندا سی وہ سب تو عظیم ترین انسان سمجھے جاندا سی سب تو زیادہ عزت دار جڑا ہوندا سی بادشاہ وقت تو بعد جڑا سب تو عظیم انسان ہوندا ہے اس دے ہاتھ وچ علم ہوندا سی جتنی دیر تک علم موجود رہندا سی اتنی دیر تک کچھ بادشاہ دی بادشاہی قائم اور دائم سلامت سمجھ جاندی سی اس سے حوالے نال پہلے جناب علی علیہ السلام دا کول لے آئے جناب حمزہ علیہ السلام دے ہاتھ چلے آئے حضرت جعفر طیار دے ہاتھ چلے آئے حضرت مصعب بن عمیر دے ہاتھ چلے آئے وہ بنا مولا امام حسین علیہ السلام دے وقت دے امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علمدار دے حوالے دی معلوم ہوا کہ فرشتہ صرف انسان عزت دار انسان جرت مند انسان یا شجاع انسان نو علم دیتا جاتا ہے ایک تاریخی ایک چیز دوسرے نمبر پہ مولا غازی عباس علیہ السلام نے شجاعت دے علماء نے حکماء نے اور حکماء کائنات جنرل آردر دانشور ران دنیا کے انہیں شجاعت دے 11 درجے دسن 11 درجے شجاعت دے ان وقت نے کو اس میں بیان کرے کہ شجاع انسان یا بہادر انسان انتہائی جوان مرد انسان بہت بہت جگر انسان بہت حیبت اور وقار انسان انہیں 11 درجے دسے گئے جناب غازی عباس نے کربلا دے ایک دن دی جنگ دے شجاعت دے 11 درجے جمع دی کسی نے وقت ہویا بیٹھے ساتھ زمر کس نوات دن باسر کس نوات دن محرب کس نوات دن عباس کس نوات دن فکشن کس نوات دن ایک بہت سارے بدل کس نوات دن رمیز کس نوات دن رمض کس نوات دن یہ 11 درجے نے شجاعت دی حضرت غازی عباس علیہ السلام نے کربلا دی 6 گھنٹے دی جنگ دے اندر 11 شجاعت دے درجے میں نال حملہ کی مختلف جواب دیتے کبھی باسر دے روپ دے کبھی محرم دے روپ دے کبھی رمیز دے روپ دے کبھی عباس دے روپ دے مختلف حملے کی جنگ جنہیں حکماء یا شجاعان یا مرد میدان جان دین کے حملہ ہے اے حملے دی شجاعت دی کیڑی قسم کیتا جا رہے کس درجے میں کیتا جا رہے 11 درجے نے شجاعت دے 11 درجے میں حملہ کیتا اور ایک جان کے جناب غازی عباس دی میں شاید باقیہ سنیا لیکن اس کو سنیا جناب امت بنین صلوات اللہ علیہ
بیٹے سن جناب عمر بنی حضرت کو 4 بیٹے حضرت بنی جناب حضرت عباس انہوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن علی انہوں کے بعد حضرت عثمان ابن علی انہوں کے بعد جعفر ابن علی 4 بیٹے ہیں اور انہیں چاہوں گا اتنا بہت بڑا امتحان ہویا کربلا کیونکہ بنی کلاب جو تھا اور شمر ابن زلجوشن خدا سے لعنت کرے وہ میرا تعلق بھی بنی کلاب دے نال سے اتنے اپنے بھانجے تصور کرتے ہوئے نا خاندان بھی ایک سی رشتہ نہیں سی خاندان قبیلہ ایک سی انہیں ابن زیاد کو امان نامہ لکھوایا کہ میرے 4 بھانجے انہوں امان دے جناب عباس غانی علیہ السلام نے پیغام بھیج کے اس نے امان نامہ دسیا غلام نے آکے لعنت کرنا تیرے امان نامے کے تیری امان کے لعنت کرنا تیرے کے لعنت کرنا ابن زیاد کے لعنت کرنا پھر حضرت عبداللہ کے کول آئے حضرت عثمان کے کول آئے حضرت جعفر کے کول آئے انہیں 4 بھائیوں نے اس سے لعنت کی تھی اور جناب عباس علیہ السلام کسی جانتے ہو کہ جنہیں پاک اس مخدومہ نے اپنے پتروں کو پالیا ہے بڑی شرافت بڑی سنجیدگی نال بڑی ہوشمندی نال کیونکہ خود بھی سعادت مند سی اولاد بھی سعادت مند سی میں ایک وضاحت کر دیا سعادت کے لیے وہ صرف پیدا ہون تو بعد نہیں ہوگی سعادت مندی کے لیے شکم مادر تو نہیں دی سعادت مندی ایک ایسا عطیہ ہے خدا ہے جنہیں شکم مادر سے پیدا ہون تو بعد انسان سعادت مند نہیں ہو سکتا کائنات کا کوئی اکثیر نسخہ ہی نہیں کہ شقی پیدا ہوگے تو سعادت مند ہو جائے ماں میں بطن کچھ سعادت مند پیدا ہوں گے سعادت اطلق رحم مادر دنالے پاک مخدومہ خود بھی سعادت مند سی 4 پتر جنم دیتے ہو بھی سعادت مند سی اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے واسطے جی میں تُسا سنے ہیں وقت نہیں جناب امیر علیہ السلام نے ایک دن خیال کیتا کہ جناب محمد حنفیہ بھی موجود بھی تھی حضرت محمد حنفیہ جیسا وہ فرزند انتہائی جلی اور بہادر ہے جگہ سفین دے خطبہ نحس بلاغہ کا کئی بار سنیا پڑھے ہوئے گا تو سنے بھی ہوئے گا حضرت محمد حنفیہ نے علم دے کے تلوار دے کے توڑ کے افضل کہ میرا بیٹا جا لشکر کتنا ہے 1,20,000 لشکر سفین دے 90,000 دا مولا دے کو جنگ سفین دے لی کم و بیش 100 دن جنگ جاری رہی ہے 72 تو زیادہ مارکی ہوئے ہیں 90,000 فوجی معاویہ نے مریا 20,000 فوجی جناب دے شہید ہوئے کتنی بڑی جنگ ہوئے محمد حنفیہ علیہ السلام نے جوان پتر ہے اٹھتی جوانی پتر ہے دتا توڑیا اور ناری آکھیا بیٹا یاد رکھی یہ بسرے دے پہاڑ اپنی جگہ تو ہل جان تو اپنے قدموں نہ ہلا تیری نظر اس فوج کی آخری سپاہی کی ہوئے جب رستے سپاہی میں نہ سمجھی ہے نہیں کوئی انہوں دیا گھوڑیاں دے ہنکار ہتھیاراں دے چھنکار اور رزت پنڈانا دی پکار تو کان بند کر لے سنے جو میں سنی نہیں لیا اور اپنا بند جنہنے بھینچ رہے مطلب جو کسی چیز میں آگ لے کسی چیز وقت دے اپنے دند بھینچ رہے سیر کے لگیاں چوٹا نہیں اچھک جاندیاں تنابوں جنیاں کھچے جاندیاں سیرکیاں لگا کھچے جاندیاں اور اپنا سیر اللہ نے ادھار دے دے شریفاں ممانتاں دینیاں مجبوری ہوندی امان کا خیانت نہیں ہوندی امانت دے دے ادھار دے دے اللہ نے ساتھ جب محمد حنفیہ نے توڑیا جب جنگ کو جس میں واپس آئے اور تاریخ کے وچے مختلف کے اندر روایت نے اور بڑے بڑے متصب آدمیاں بھی لکھے ہیں چلو مقصد جنگ وقت میں زیادہ نامہ حضرت محمد حنفیہ قلب لشکر میں جو چیز کے پیچھے چلے گا
मैमना दुना के बाद आज मैसर जी के फिर पीछा चलेगा और पीछा जाके तीवर की एक टिले में खड़े होके अब्दुल अना मोहम्मद इब्न अली इब्न अबी तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद अली का बेटा, अबी तालिब का पोतरा और अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा, अगर को है कि मेरे सामने आवे। जब अली सामने घोड़े दौड़ाया, जाके बेटे का बच्चा छोड़ा और इन्हें जाम बेटा अपने दामन में हवा देती ताजीम दो हजरत मोहम्मद हनफी के उत्तर है जनाब के खबे शाने के तीर लगा जिना है जिना की कड़ी में विचों में लगा खून जड़े वो उबल उबल के निकल रहे हैं ना किसे खड़े सहाबी आख्या मौला मोहम्मद नु खून सा लेन दियो खून है ना उबल के निकल रहे हैं मौला फरमाया गलत मोहम्मद खून हमेशा उबल के निकल मेरा बेटा का हमला होगा जब हमला इस पुत्र की मौजूदगी में फिर अपने बड़े भाई जनाब यकीन में बुलाया यकीन मैं एक ऐसी खातून के नाल शादी चाहना जिहदे बर्तन दे विचों एक ऐसा बहादुर पुत्र मिले जिवें मैं अपने आका मुहम्मद नाल गुजारी है वो उम्मीद पाक रसूल दे पुत्र हुसैन नाल गुजारे जनाब अकील सामने मशवरा देता बनी कुलाब खानदान का कि इतने बहादुर खानदान है कि सारे जंगलों बनी कुलाब के जवानों का अपनी तलवार के नाम कंधा करा के कि खबरदार मेरी तलवार से फलां बनी कुलाब के बहादुर का नाम लिखा है। इतना बहादुर खानदान है, इतना जरी खानदान है, बड़ा खूबसूरत दो हैकर जवान है, बहुत बड़े मजबूत जवान या जवाना में 6 जवान 7 वर्ग मशहूर ने का दावर जो मैं 10 गवर्नर 7 ज़रा का दावर 2 बड़ी गुलाब में इधर 4 बड़ी हाशिम में ये बहुत जंगावर से बहुत लंबे कतार है बड़े बड़े कतार है हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम नाम की दाद की शुजा बहादुर और कादावर जो हसीन जमील खूबसूरत इतने खूबसूरत जिस्म तिबरी जैसा और मुर्रख हो जड़े में ख्वाजदुनी जैसे मुतसल मुर्रख रहते कि जिसमें जन्म लिया है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम पैदा हुए ने कि जनाब का चेहरा मिस्र मास्त चांद मानन से पैदाइशी जिसमें पैदा हुए वो चांद मान चेहरा से बहुत खूबसूरत सारे देश कायनात में सब तो खूबसूरत कौम अरब कौम पूरी अक़वाम आलम के अंदर अरबा में विचों के मशहूर 2 खानदान खूबसूरत बनी सकीब तो बनी हाशिम फिर बनी हाशिम और बनी सकीब का मुकाबला हुआ तो बनी हाशिम फिर खूबसूरत और खूबसूरत बनी हाशिम बड़े खानदान में विचों फिर 2 सब तो बड़े खूबसूरत थे कि अली एक मोहम्मद मुस्तफा मतलब कि पूरी कौमें के अंदर अरबा इंसानों के अंदर अगर सोने सर तो पाक अब्बास पाक मोहम्मद मुस्तफा और अली मुर्तजा हसन हुसैन जैसे 5 तो ज्यादा खूबसूरत को नहीं उन्हें कायनात के खूबसूरतों में बैठे पाक पैगंबर ने क्या कमरे बनी हाशिम बनी हाशिम न जान सारे बनी सोने सोना 2 ही कमर सन एक कमरे हराम हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम एक कमरे बनी हाशिम जनाब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम उन वक्त में शाम का टाइम हो गया मेरे मतलब 10वीं मुहर्रम का औखा दिन आया बहुत सारी शहादत हो गई शहादत होने तो बाद जनाब अब्बास ने अपने भाई ने सुनाया भाई ने पाक अली की मुख्तलिफ जौजा उन्होंने चीज़ों बनी जब बच्चे अपने कमरे के अंदर पाक सायन की खिदमत पाक उम्मत बनी जनाब मोहम्मद हनफिया के
والدہ گرامی خالہ بنت جابر اپنے حصے کے مکان دے عمر بنین اپنے سو پتر بار بار تو شخصیتہ کے واسطے سمجھا دیئے علی بادشاہ تو ہٹا بابا ہے مگر سب تو بڑے عباس یاد رکھی حسین دی خدمت کبھی کمی نہ ہوئی وہ واقعہ کو بڑھا میں پھر تنہ پتران سمجھانے بٹھا کے کہ عباس دی اطاعت کی کبھی فرق نہ ہوئے وہ بڑے بھرا پیوں دے بات جنہیں بابے کی عزت کرتی ہوں انہیں آقا حسین دی انہیں اپنے عباس دی جتنے مطیع پاک علمدار اپنے بھائی حسین دے پاک عباس دے چھوٹے تنے بھائی انہیں مطیع جناب عباس دے جناب عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ 12 سال چھوٹا جناب عباس کو جانتا بھائی عبداللہ میں چاہنا کہ میری موت کا صدمہ تم برداشت نہ کرے تیری موت کا صدمہ میں میرا بیٹا بن کے تم میدان میں جاؤ جناب عبداللہ کا لاشا گئے چایا ادوار جناب عثمان حضرت علی علیہ السلام کے چاچا دار سن عثمان بن مظعون جس نے نام پہ نام رکھے تھے اپنے بیٹے عثمان دوسرا ہم تیری باری تو چلا جائے عباس نے دوسرا اپنی ماں عمر بنین دا بیٹا ٹھوڑے تیسرا حضرت جعفر تیار کی نسبت دینا اپنے دوسرے بیٹے کا نام جناب علی علیہ السلام نے جعفر رکھیا حضرت عباس نے اپنے تیسرے بھائی جعفر نے میدان کی ٹھوڑے وہ تو بھئی اچھا ہے اللہ شہید بھائی ہے میں آقا حسین چوکی بڑی پھر اس کے بعد پڑھو کتابہ تاریخ حمد نو جا کتابہ پڑھو پھر بات جب صاحب تیسرے اپنے بھائی کی لاش بھی اپنے مولا حسین کا لے آئے میں پھر ایک بار سجے رکھے ایک بار کھبے رکھے دو بیٹے جناب عباس نے میدان کربلا میں ایک طرح میں فضل ابن عباس ایک طرح قاسم ابن عباس جلدی طرح دو میں بیٹے ہاتھ کھاتا کے آدم کا بابا سچے کھپے کیوں ایک رہی عزیز تیرے پتر حاضر ہو تو اپنے آقا حسین کے سامنے شرمندہ کرو عزیز زبان سے ہمارا تیار ہے بسم اللہ فضل ابن عباس پتر کو جناب عباس نے جس نے فضل بڑا شکا کے لہر نے پھر 19 سال میں جب فضل نے کربلا دے میدان میں 11 سال کا قاسم ابن عباس سے پاکر ابن عباس کا بیٹا پھر ہو گئے تفسیر دے وقت نہیں وقت تنہ بیراما سکیں ایک ماں جائے دے تین اولا سے چاہے دو پتران دلا سے چاہے ہم راگل دو ویر یا امام حسین علیہ السلام نے یا مولا غازی عباس علیہ السلام نے پاک سین علی کا آواز آیا ہے حسین بھی پوری طرح دکھا رہ گیا ہے ماں عمر بنین کی چھوڑے کی چوڑے کا بات رہ گیا ہے منو اللہ کا واسطہ ہے دو میں بھینا ایک بار میدان سے نکل کے دکھاؤ قسم خدا میں کبھی غلط روایت پڑھنا آتی گئی میں سنی سنائی پڑھنا آتی ہے میں سوال عباس ذکر عباس نے خود مجمل حسن کرامی صاحب مولانا رفاظ بہت ساری تاریخ ہمیں بہت سارے رامیاں دا حوالے دیکھ کر لکھا کہ جس وقت مولانا امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس علیہ السلام ترن جناب امام حسین علیہ السلام نے اشارہ دیتا جناب عباس سچوں عباس نکلن کھبے امام حسین نکلن اللہ اکبر کا آواز کربلا دیتا ہے اللہ اکبر کا آواز اس پاس دیتا ہے جیسے دیتا ہے تو دور تک میدان خالی ہو گیا ہے کیونکہ آواز ہے کہ مولا حسین اپنے پاس میرا بابا آگتا سی دوڑ دے مگر دوڑنا بس رہی ہے واپس اگر جب یہ باسی تاریخ ہے جنگ پڑھنا پڑھتے ہیں تو ماندہ میں ساتھ اتنا تو نہیں آگا جناب دی رجل جناب کو کمات اور کرنے
اپنے شاہی خاندانی اور سعادت مندی کے اصول تو مجبور ہو کر وہی عزوں میں واپس آ گئے نا میدان خالی ہے جہاں میں عباس علیہ السلام کو کلیاں بھیج کے اللہ نے عباس ہم تو جا ایک بار حملہ کر اتنا رسائیں کہ اسی پیاس اور بھوک کی وجہ کو اگر کسی جنگی عظیم کے بعد روس سے جرنیل تک دے پڑھے ہوئے نا وسیع نامہ اعلامیہ جس میں لکھے کہ روس کے لوگ جنہیں اینا سال انہوں غذا نہیں مل سکتی انہوں دعا کی بھی کمی رہے گی سرد لباس کی بھی کمی رہے گی اور بہت ساری خوراک کی کمی اور دعائیں کی کمی رہے گی اس واسطے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے کیونکہ 2 دن تو زیادہ بھوکا بہت شیار بہادر آدمی بھی نہیں لڑ سکتا انہوں کیا پتا صرف بھوکا آکھیا ہے جنہا 2 دن تو زیادہ بھوکا لڑی اس کو روس سے جنگل میں شجا آکھیا ہے اس وقت سے کیا ہے کئیاں دنوں دا بھوکا بھی تو کئیاں دنوں دا پیسہ بھی صاحب عباس آئے اور جس وجہ آواز دے کہ نا کہنا عباس اس وقت عریب نامی ایک حرام زادہ ہے جس نے جنگ سارے دوڑ گئے سارے چلے گئے ایک دل میں تو آجتا بیا بغیر تو کیوں دوڑ رہے ہو ایک آدمی تو نہیں چڑھا گیا ہے سارے پیچھے ہٹ جاؤ یزید ابن معاویہ مدسرہ کہ عریب نے خود کلے جان بھی نہیں ہو جوان رہا جو سارے بچ گئے سن اس ویلے عمر ساتھ آواز دے کیا ایک پاس سے ہو جاؤ شمر بھی کہ ایک پاس سے ہو جاؤ اس مریب میں بہت بڑا پہلوان ہے بہت بڑا قدور جوان ہے جس وقت جناب غازی عباس علیہ السلام کھڑے انہیں گھوڑن جوان دے کے کون آئے اور وہ رزس پردہ آیا سب کو پہلا کیا جوان جڑا بھی تو ہے میدان چھڑ دے تلوار چھوڑ دے تیرے واسطے بہتری ہے کہ جو مرے باوے اس میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی اور نہ زندگی کبھی میں ترس آیا ہے نہ کبھی کسی طرح رحم آیا ہے جب خاموش کھڑے رہے وہ لگا آیا جلوتہ کیا اس کا کیا جس میں میں میدان جاؤں اس وقت ہمیشہ جوانہ کے پکتے پانی ہو جاندے جسم حرکت بند کر دیندے اس نے سمجھا کہ شاید میرے روح تو خاموش ہے وہ اتنا زیادہ کیتا کہ گھوڑا بالکل اس سے قریب جناب عباس علیہ آکے آواز دے کے آکے لگا کہ بس ہون تیرا جسم شن ہو گیا ہے جب غازی عباس علیہ السلام نے سب تو پہلا جنہا وار کیتا ہے اس نے پاس نیزہ دا وار کیتا ہے تو اس نے گھوڑے دے سینے جمارے ہیں گھوڑے سینے جمارے ہیں گھوڑا گریا ہے اور ایک بھی زمین تو لگ جائے جس نے زمین تو لگ گیا ہے ہاتھیں سے نیزہ چھٹ گیا جناب عباس نے یعنی وہ اندرکنی آکے دھوڑ کو نیزہ پکڑ لیا جس نے نیزہ پکڑے ہے نا ایوے جناب عباس دا کربلا دے میدان دے اندر شجاعت دا وہ درجہ اتنا بڑا درجہ کہ اتنے بڑے دشمن آنن ماریا نہیں بلکہ انہوں کھڑایا ہے حتیٰ کہ وقت آیا وہ ریب بھی قتل ہویا خانہ خراب ہویا اس کے بعد فوجیں دھوڑ گئیاں جناب عباس نے پھر واپس آنا پیا جناب عباس آگئے جی میں دست دے ہو الاتش میں آوازاں مولا ہوں میں سب نہیں سکتا انہاں بچیاں نکل نہیں جاندیاں سے ہم تھوڑا جا سوچو سارے ہی مارے گئے ہوں مانگے بھی کئی بات کرنا جس عباس دے سوچے ساڑھے سکتی گئے یا سکے یا مترایا دی گال نہیں ہوں گی انہاں دے بچے گال نہیں سوچے سارے سکے جتے غیر اپنے دوسرے کتے اپنے کتان کی لاشا نہیں بھرامان دی لاشا ساری لاشا ایک پاس لاشا ایک پاس غیرت اور ناموس مارو بہنوں جھیاں پردے دارہ نہیں بلکہ پردہ نشین خواتین پردہ نشین پردہ دار پردہ نشین دن نے مویا سے بھی نہیں روائن کرتے اچھی نہیں بول گیا سر کرو گیا پردہ نشین آگدر ہن پتہ بھی ہوئے عباس یا عالم و فقیر و دانا
بھی ہے اور دسیا بھی کیا پاک پیغمبر اور نبی علی کی طرفوں تو آگے بعد کی ہونا ہے تو پاک حسین بھی جانتا ہے جناب عباس بھی جانتا ہے ایسے ہم کیا ہمیشہ میں اپنی قیاس رکھا تو کم نہیں رہتا کیا کچھ بھی دیا کیا حسین نے عباس سے پاس رکھا عباس نے حسین نے پاس رکھا اب کھاتے ہیں چکال ہوئی اور لطش آواز آئی بولے کچھ نہیں دے دیا کہ مولا مل ہو جاتا کہ میں جاؤں حسین کے واسطے بڑی مشکل ہے بڑا اوکھا ہے چانگنو چاہواں یا حسین کو رہا بڑا اوکھا ہے اتنا بڑا فیصلہ ہے کپاس نہیں آتا منو جانتے راج شناس سے جانتا ہے کہ جانتے لڑکیاں سب مار کے نہیں جتنی اچھا مر کے جتنی ہے خود جانتا ہے یہ نظام میں کتنا جانتا ہے اسی مارے جانا ہے مری کے جنگ اپنے اپنو مروا کے جنگ جتنی ہے ہم تو پتہ ہے کہ ایسی مار کے جنگ نہیں جتنی مار کے جتنی ہے میں بھی مارے جانا ہے میرے سردار بھی مارے جانا ہے اس تو بعد ہونا کیا ہے خیمیہ چکاؤں ہے میں کی بے جاما ایک ہی کرسی دونوں میرا سیب سکھ گئے حسین آقا نے کور کر لائے سیب سکھ کچھ نہیں آکے پاک حسین آکے برا باز بچے بلک رہنے پانی دا کچھ انتظار لڑنا ہی نہیں مارنا بھی نہیں جنگ بدا بھی نہیں کرنی ضرورت دینا ماریا جانا ہے اس کہانی سے درد بھرنا ہے دردناک کہانی کرنی ہے عباس سے کندھے چکوا نہیں بچپن دلا کے سکے سب مارے جانا ہے بہنا قید ہونا ہے ایسا دادا داداری کرنی ہے چوک چوک موڑ موڑ بازار بازار جاؤ حسین دے وین ہونے انہاں مادمیاں زدین زنیاں کرنی ہے اللہ چاندہ میرا دین پھیلے ہے تھوڑی غربت پہنچے ہے تھوڑے بوک جانے ہے اور تیریاں تنیاں تو پتر ملیں گے تیرے علم پر نسلہ بدل گیا ہاتھ تا بوڑیاں ہو گیا چوریاں آباد ہو گیا غریبت یا غریبیاں دور ہو گیا تیرے تسکر دے چولے تو لوگ سیب اور پھل لی جا کے اپنیاں بان جوڑ تلو دین کے لئے چوریاں آباد ہو گیا انہیں ساری چیزاں عباس سے ذہن دے وچنے خدا جانے عباس زندہ کریا یا کویا کریا عباس زندہ واللہ قسم بہادر عباس نہیں گیا جنگ جو عباس نہیں گیا باریا قدمہ منال فرات دے پاسے گیا ہے آواز ہے کہ ابے گئے تو ہٹ جاؤ تیز گھوڑا ہے کہ پرچم لاگی جب لے کے آنا وہ بغیر تو سوئے تو ہوں تک میں نے کتنے برام آنے تھے اگر میرے سامنے آئے کہ عباس خواش نہیں رہے گا عباس ایک لڑکار دینا عیسائیہ فوجہ ہٹ گئی خون آلو دکھن چلے گئے تاریخ لفظ نے کہ جا کے پانی کا چلو بھریا ہے کوئی آگ دینے کہ پانی پینا چاہے تو حسین جی بیا یاد ہے یہ نہیں پاک عباس نے ہمارے ساتھ کیا ہے محمد فرمان دے عباس نے غصہ دے نام پانی دا لپ رہ کے اس دریا دے منہ دے اٹھے مارے پانی دے منہ دے اٹھے بچہ مار کے آتے اگر پینا ہوندہ تو مکبر نجیم دے پینا ناکاسم نجیم دے پینا میں بچیاں دی پیاز دی تاثر مار دیتا ہے شیعہ لے کے طور پہ بڑی بچن صرف پانی بچن اکھا بم مشکید آئے تھے خود پاک حسین لے لئی تلوار بھی لے لئی نیزہ دلتا ہے لے آئے حسین کا بکتر بھائی ایک پاس مشکیزہ ایک پاس خنجہ ایک پاس نیزہ پکڑے ہوئے ہے گھوڑے میں دھرایا ہے جسے کٹ بار کے نکلے آج ایک کمین کا چھپے آدمی نے تلوار کا وار کیتا ہے بازو چھتے اگے بچن جہاں میں جاتے جنال دوسرے بازو میں کیتی مچکیزہ
مسجدہ دوسرا کمین گاہ سے نکلیا دوسرا بازو کٹیا وہاں کی تا چھوڑ کے دوسرا بازو کٹیا گیا جہاں پہ اپنے گندہ بیچ لیا تاریخ لفظ نے ارتقال کے مسجدہ بندہ لا کے گھوڑا درا کے آ رہا ہے جو شیر کو شکار رہ کے آ رہا ہے اے بندہ جن آواز ہے کیا کہ پانی نہ پہنچے غریب والے خیر میں تیر مارے مسجدہ دا پانی مسکینہ دا پانی ابھر گیا ہے جس وقت پانی گڑ گیا مسکینہ دنہ میں جو سکتے ہیں عمر بڑی اندر ہکتر نے ان گوڑن سے بٹ بجاتا ہے اور فوج کے پاسے جنہیں ہاتھ میں کسی نے سچ والے ہیں کسی کیا دل کی تعلق ہے گوڑن تو لائے پہ ہے جانا بولا ہوگا یا حسین حضری کری پاک حسین دوڑن دسو جتھے انہیں لکھ بھوجا پلیت عباس پوچھو کو مارن کے واسطے آ جانا 9 لاکھ بدماش 56 ملے کے بارے گئے انہوں نے سانے آدیا پاک امام زمانہ علیہ السلام نے کیا معلوماتی آپ دو امام زمانہ نے کیا کہ جس والے سلام ہوئے میرے خدا دیتے جنہیں میرے چاچے عباس کی لاش سے پہنچے جنی رہ گئی اور ڈاکٹر ٹھیکر گیا اور میں مدد نہ کریے ایک ویر کی طرح باغلہ حسین نے عباس جنی آکھا تیرے روز تو میسر سعودی ہوں رج کے سوڑ گئے وہ تیری نحال اور تیری امید تو جنہیں رج کے سمجھنے ہوں ستیا نہیں چار جاب کے تلہ نور خدا مانگے مار پر حسین
ਹੁੰਦਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮਾਰਨਾ नहीं तो बेकार है काम जो क्या मेरा बता
لبدا بابا میں بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں بھول گیا مقتل بچ میں کوش میرا میں شمال گئی بیٹا کلوجا کی کرنا چلے جا کلوجا ہے جی تسی بھی جانا تھے
رسول اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدا السلام علیکہ یا امن اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا آخی الحسن المجتبی السلام علیکہ یا ایوہ الشہید و ابن الشہید السلام علیکہ یا ایوہ المظلوم و ابن المظلوم السلام علیکہ یا صار اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا معیس جیت زواری فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایوہ المدفون بأرض توس السلام علیکہ وعلا عقدت المکرمت المعصوم مدفون بأرضکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الزمان وشر الشیطان وزوال الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا صار الحسین علیہ السلام السلام علیکہ یا امام المنتظر السلام علیکہ یا امام المنتظر اجل اللہ تعالی فرجک وزار اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ